السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے حواس خمسہ۔ حواس خمسہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ 5 حصے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے حواس خمسہ بھی 5 اہم نعمتیں ہیں۔ خمس عربی زبان میں 5 کو کہتے ہیں، جبکہ حواس حص کو کہتے ہیں، حص کی جمع ہے۔ حواس خمسہ کا مطلب ہے 5 حصے، یعنی حص باصرہ دیکھنے کی حص، حص سامنا سننے کی حص، حص لامسہ کسی چیز کو چھو کر محسوس کرنے کی حص، حص ذائقہ چکھنے کی حص اور حص شامت سونگھنے کی حص۔ یہ 5 حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کی گئی ہیں، جس کی بنا پر وہ دیکھتا، سنتا، چلتا اور بہت سے اپنے کام جو ہیں وہ انجام دیتا ہے، صرف ان حصوں کی مدد سے۔ ان تمام حصوں میں سے اگر ایک حص بھی انسان کے پاس نہ ہو تو اس کی زندگی بے رنگ سی ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر حص ذائقہ انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ کیسے چکھ پائے گا کہ یہ کھانا جو ہے وہ میٹھا ہے یا نمکین ہے۔ ہمیں اپنی ان حصوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ان 5 حصوں سے نوازا ہے، اور حواس خمسہ کا مطلب بھی یہ 5 حصے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے منظر کشی کے مضامین کو کیسے لکھا جاتا ہے، یعنی کہ ایک منظر پیش کیا جاتا ہے جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ منظر کشی کسے کہتے ہیں۔ منظر کشی کسی منظر کو دیکھ کر اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، یعنی کہ کوئی بھی منظر اس کو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے 2 تصویریں ہیں، پہلی میں کیا ہے؟ سمندر، ساحل سمندر ہے اور بچے ہیں، اور دوسری میں جانور چڑیا گھر ہیں۔ یعنی پہلی تصویر کا عنوان بنے گا چڑیا گھر کا منظر یا چڑیا گھر کی سیر۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ چڑیا گھر میں بہت سے مختلف جانور ہوتے ہیں، اور دوسرا منظر ہے سمندر کی سیر، یعنی کہ ساحل سمندر کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے، بچے سمندر کی ریت سے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ گھڑ سواری کر رہا ہے، کھانے پینے کا بہت سارا سامان موجود ہے۔ یعنی کسی بھی منظر کو دیکھ کے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا منظر کشی کہلاتا ہے۔ آج ہم مضمون لکھیں گے چاندنی رات کا منظر، یعنی کہ ہم چاندنی رات کے منظر کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے اس پہ مضمون لکھیں گے۔ سب سے پہلے شروع کریں گے ہم ایک شعر کے ساتھ، چاندنی رات تیرا کیا کہنا، تو نے پہنا ہے نور کا گہنا۔ اس کے بعد ہم تعارف بیان کریں گے کہ چاندنی رات اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر نعمتوں سے عطا کیا ہے کہ ان کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور چاندنی رات بھی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ چاندنی رات بہت ہی حسین و جمیل رات ہوتی ہے جو دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ یہ ایک انمول اور بیش بہا قیمتی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ ہر شخص چاندنی رات سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ چاند کا لفظ جو ہے وہ بذات خود اپنے اندر حسن و جمال کی رعنائیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ جس طرح ہم چاند کا لفظ ہر خوبصورت چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی چاند کا لفظ کسی بھی خوبصورت چیز کو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں لکھیں گے کہ چاندنی رات میں باغ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں، اور کلیوں کا حسن نکھرا ہوا ہوتا ہے، سرسبز کھیت لہلہا اٹھتے ہیں اور بہت ہی دل فریب منظر پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے کہ چاندنی اور بھی دل کو بھاتی ہے، 14ویں رات کا چاند پورے جوبن پر آسمان پر چمکتا ہے۔ چاندنی رات سب کے لیے، بوڑھوں، بچوں اور جوانوں سمیت مسرت و شادمانی کا پیغام لے کر آتی ہے، یہ روح کو سکون دیتی ہے۔ اور اس طرح ہم اپنے مضمون کا اختتام کریں گے شعر کے ساتھ، تم پھول ہو، چاندنی ہو، نغمہ ہو، شعر ہو، اللہ رے حسن ذوق میرے انتخاب کا۔ تو یہ تھا منظر کشی کا مضمون چاندنی رات کا
منظر۔ دوسرا عنوان برسات کا ایک دن، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ یہ مضمون آپ لوگ اپنی کاپیوں پہ لکھیں گے، برسات کے دن کی منظر کشی کریں گے۔ یہ تھا آپ کا آج کا سبق۔ اللہ حافظ۔ ہوا میں اڑنا ہے، پانیوں پہ چلنا ہے،